بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے 22ویں سپارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بارے میں سورہ احزاب کی بقیہ آیات سورہ سبا اور سورہ فاتر مکمل ہیں، اور سورۃ یاسین کی جو ابتدائی 21 آیات ہیں وہ ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے کسی عمل کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو کچھ نصیحتیں کی تھیں۔ پچھلے پارے کا اختتام بھی انہی نصیحتوں پر ہوا تھا۔ اس پارے کی ابتدا میں بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ انہیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ عام مسلمان عورتوں کی طرح نہیں ہیں، آپ کا مرتبہ ان سے بلند ہے، چنانچہ اگر آپ سے غلطی سرزد ہو گئی تو گناہ بھی زیادہ ہوگا، اس طرح نیکیوں کا اجر بھی 2 گنا ہوگا۔ یہ ہدایت بھی کی گئی کہ معقول بات کریں اور غیر مردوں سے باوقار انداز میں بات کریں۔ پھر فرمایا زیب و زینت کی نمائش سے گریز کرو اور بلا وجہ ادھر ادھر پھرنے کے بجائے گھر میں رہا کرو۔ ساتھ یہ بھی ہدایت کی کہ نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان احکامات کا مقصد تزکیہ اور باطنی طہارت کا حصول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سب مسلمان گھرانوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اس لیے خاص طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ قرآن و سنت میں جو دانائی اور حکمت کی باتیں ہیں ان کا علم بھی حاصل کرو، اس میں نہ آگے پہنچانا بھی شامل ہے اور ان کا آگے پہنچانا بھی شامل ہے۔ یہ نصیحتیں اگرچہ ازواج مطہرات کے لیے ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے تمام مسلمان عورتوں کے لیے بھی رہنمائی کی گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ خاص صفات مومن مردوں اور عورتوں کا ذکر کر کے ان پر قائم رہنے والوں کے لیے اجر اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ایمان، صبر، فرمانبرداری، عاجزی، روزہ داری، عفت و حیا، کثرت ذکر، سچائی اور صدقہ دینا وہ صفات ہیں جو اجر عظیم کا سبب بنے گی۔ پھر یہ واضح کر دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن کو اختیار نہیں کہ وہ کوئی اور فیصلہ قبول کرے۔ ہر حال میں رسول کا حکم ماننا فرض ہے، جو نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہے، یعنی جو حدیث اور سنت کا انکار کرے یا ان پر عمل نہ کرے وہ گمراہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا۔ آپ نے زید کا نکاح اپنی کزن زینب سے کیا تھا، لیکن ان دونوں کی آپس میں نہیں بنی، چنانچہ سیدنا زید نے اپنی اہلیہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس سے منع کر رہے تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ اگر زید نے زینب کو طلاق دی تو آپ ان سے شادی کریں گے۔ فرمایا جب زید نے زینب کو طلاق دے دی تو ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ یہ واحد خاتون تھی جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود کیا۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر اجازت سیدہ زینب کے گھر تشریف لے گئے تھے۔ اس حکم کے ذریعے سے اس رواج کا خاتمہ مقصود تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ منہ بولا بیٹا اصلی بیٹے کے حکم میں نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ نبی کریم کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ فرمایا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے۔ پھر کثرت ذکر، صبح شام تسبیح اور شکر کا حکم ہوا۔ فرشتے بھی مسلمانوں کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اللہ مومنین کے لیے بہت رحیم ہے۔ جس دن مومن اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ ان کے لیے اجر عظیم اور فضل کی خوشخبری ہے۔ نبی کریم کا تعارف کروایا گیا کہ آپ گواہی دینے، خوشخبری دینے، ڈرانے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے اور روشن چراغ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ منافقین اور کافروں کی اعزار رسانی کی پرواہ نہ کریں۔ اس کے بعد بعض خاص احکام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھرانے کے حوالے سے بیان ہوئے، اور بعض عمومی احکام نکاح، طلاق، عدت اور پردے کے بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو نبی کریم کے ساتھ معاملات اور میل جول کے آداب سکھائے گئے کہ جب وہ بلائیں جب ہی ان کے گھر جاؤ اور جا کر بیٹھ نہ جاؤ، جب کھانا کھا چکو تو واپس چلے جایا کرو۔ یہ بہت بڑا ادب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی آپس میں جب ایک دوسرے کے گھر جائیں تو یہ ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ ہر چیز جانتا ہے اور اس پر گواہ ہے۔ ازواج مطہرات کے لیے نبی کریم کی وفات کے بعد دوسرا نکاح کرنا منع کر دیا گیا۔
اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم پر درود بھیجتے ہیں، لہٰذا ایمان والوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا۔ درود و سلام پڑھنا حدیث کے مطابق فوری رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے درود کی کثرت کرنی چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دکھ پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت اور دردناک عذاب ہے۔ مومن مردوں اور عورتوں کو دکھ پہنچانا بھی در حقیقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دکھ کی وجہ ہے۔ کسی بھی صاحب ایمان کو دکھ یا کسی بھی طرح کی تکلیف دینا جائز نہیں۔ پھر پردے کا حکم ہے کہ مومن عورتوں کو چاہیے چادر اوڑھ کر باہر نکلیں، یعنی گھر کے لباس اور زینت میں گھر سے نکلنا منع ہے۔ ایسا کوئی لباس اوپر سے پہن کر نکلیں جو زینت کو چھپا دے۔ ہر علاقے اور رواج کے مطابق اس کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے۔ واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں آتی۔ منافق اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا جو ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ کافروں کے لیے جہنم ہے جس میں ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اس دن وہ حسرت کریں گے کہ کاش اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی۔ اگر کسی طاقتور آدمی کے خوف یا اس کے مجبور کرنے کی وجہ سے نافرمانی کی ہوگی تو یہ عذر بھی روز قیامت قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کیا کرو، ایسا کرنے والے کو بہترین اجر اور توفیق ملتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں ہی حقیقی کامیابی ہے۔ معرفت الہی کو امانت سے تعبیر کیا گیا۔ فرمایا، جو بوجھ آسمان زمین اور پہاڑوں سے نہیں اٹھ سکتا تھا وہ انسان نے اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا۔ مشرکین اور منافقین پر لعنت اور اللہ کی صفت مغفرت اور رحمت پر اس صورت کا اختتام ہوا۔ سورہ سبا۔ اللہ کی تعریف سے اس صورت کی ابتدا ہوئی، پھر اللہ کے علم کا کامل ذکر ہوا۔ اللہ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ قیامت آ کر رہے گی تاکہ اللہ پر ایمان اور نیک عمل والوں کو عزت والا اجر ملے، اور جو اللہ کی آیات کو چھوڑ کر اپنی رائے کو اہمیت دیتے ہیں ان کو عذاب ملے۔ داؤد علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ پہاڑ اور پرندے ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا تھا، تانبے کا چشمہ بہا دیا گیا تھا۔ جن بھی ان کے کاموں کے لیے مامور تھے۔ پھر اہل سبا کا ذکر ہے، ان پر ان کی ناشکری اور کفران نعمت کے سبب عذاب نازل ہوا تھا۔ فرمایا، ناشکری کو اس طرح سزا دی جاتی ہے، لہٰذا ظاہری باطنی سب نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث ہوتی ہے۔ غم اور غصے کے وقت بگڑ کر نکلے ہوئے الفاظ بھی ناشکری کا سبب بن جاتے ہیں۔ نیز فرمایا، شیطان کا انسان پر کوئی زور نہیں، وہ صرف بہکاتا ہے۔ یہ انسان کے ایمان کی کمزوری ہے کہ اس کی باتوں میں آ جائے۔ جو اللہ کے سوا معبود ہیں ان کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں، نہ کوئی طاقت۔ جس کو اجازت ہوگی وہی قیامت کے دن سفارش کرے گا، کسی سے دوسرے کے عمل کی باز پرس نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کے لیے بشارت اور وعید دینے والے ہیں۔ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ تمام انسانیت کے لیے ہیں۔ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں ان کو قیامت کے روز کی حسرت سے ڈرایا گیا، جب وہ ایک دوسرے کو الزام دیں گے، ان کی گردنوں میں توق ڈال لیے جائیں گے۔ ہر قوم کے مالدار لوگوں کو اپنی نعمتوں کے زوم میں نبی کا انکار کرتے ہیں۔ فرمایا، دنیاوی مال و متاع کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ رزق کی تنگی اور فراغی اللہ کے اختیار میں ہے، انسان کی قابلیت کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ نقرب الہی کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے۔ جو اپنے مال اور اولاد کو نیک کام میں خرچ کرے گا اس کو دگنا اجر ملے گا۔ فرمایا، جو تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ دوسرا مال اللہ ہی دیتا ہے، وہ سب سے بہتر رازق ہے۔ جو اللہ کی آیات پر تنقید کرتے ہیں اور ان کے من مانے مطلب نکالتے ہیں ان سے بھی روز قیامت پوچھا جائے گا اور عذاب دیا جائے گا۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھے گا۔ کافروں کے اقوال ذکر کر کے ان کی مذمت کی گئی۔ قیامت کے روز ان کا ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن ان کے عذاب اور حسرت کے ذکر پر سورت کا اختتام ہوا۔ سورہ فاطر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد زمین و آسمان اور فرشتوں کی تخلیق کے ذکر سے سورت کی ابتدا ہوئی۔ فرمایا، فرشتوں کے 2، 3 اور 4 پر اور بعض کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسے چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ حدیث کے مطابق جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور کسی پر اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور کسی کے لیے وہ رحمت کا دروازہ بند کرے تو اس کے لیے کوئی نہیں کھول سکتا۔
اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر دھوکے میں مت پڑو۔ انسان نعمتیں حاصل کر کے سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہیں گی، یہ دنیاوی زندگی کا دھوکہ ہے۔ شیطان انسان کو اس لیے بہکاتا ہے تاکہ وہ اس کے ساتھ دوزخ میں جائے۔ کافروں کے عذاب کی وعید اور مومنین کے لیے مغفرت اور اجر ہے۔ جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین ہو جائیں وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں ذکر کی گئی ہیں۔ بارش، تخلیق انسان، دن رات، سمندر کے پانی کا میٹھا اور کھارا ہونا، اس سے زیور اور رزق کا ملنا، اس میں کشتیوں کا چلنا، سورج اور چاند کا چلنا، پہاڑوں کے مختلف رنگ، طرح طرح کے جانور، انسانوں کے مختلف رنگ اور رنگا رنگ پھل، سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اسی کی بادشاہی اور اختیار ہے۔ غیر اللہ کے پاس کھجور کے چھلکے کے برابر بھی اختیار نہیں۔ پھر فرمایا عزت تمام تر اللہ کے لیے ہے، اللہ جس کو عزت دے اسے ہی ملتی ہے۔ پاکیزہ کلمات کو صالح عمل اوپر لے کر جاتے ہیں، گویا ذکر بھی اسی وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب اس کے ساتھ نیک عمل بھی ہو۔ بری چال چلنے والوں کے لیے سخت عذاب کی وعید ہے۔ سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں جبکہ وہ بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ وہ چاہے تو سب کو ختم کر کے دوسری مخلوق لے آئے، کوئی قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ قریبی رشتہ دار بھی اس دن کام نہیں آئیں گے۔ جو نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ سچا دین لے کر آئے ہیں، کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں نبی نہ آیا ہو۔ نیز فرمایا اللہ کے علم والے بندے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ حقیقی علم وہی ہے جو اللہ کی مغفرت اور خشیت پیدا کرے۔ تلاوت قرآن، نماز قائم کرنے والے اور اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں ظاہر اور باطن خرچ کرنے والے ایسے تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے فضل سے بے حساب اجر ملے گا۔ تلاوت قرآن سے مقصود صرف پڑھنا مراد نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے غور و فکر بھی ضروری ہے۔ یہ قرآن حق ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ کے منتخب بندے ہی قرآن کے وارث ہیں۔ فرمایا قرآن کے وارث 3 طرح کے ہیں، پہلے وہ جو اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں یعنی قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتے، پھر درمیانی چال والے یعنی کچھ عمل کرتے ہیں کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تیسرے نیکی میں سبقت کرنے والے جو اللہ کی راہ میں دوڑتے ہیں اور اچھے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، انہی کے لیے سب سے بڑا فضل ہے۔ وہ جنت میں سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ریشم کا لباس پہنیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے اور ہر حال میں رب کریم کا ہمیشہ شکر ادا کریں گے۔ جنت کا بھی شکر کریں گے کہ یہاں کوئی مشقت نہیں ہے نہ تھکاوٹ۔ مومن کو دنیا میں آخرت کے انجام کا غم لاحق رہتا ہے، اسی کے دور ہونے کا ذکر ہے۔ پھر کافروں کا ذکر ہے کہ وہ جہنم میں نہ مریں گے، نہ ہی عذاب ہلکا ہوگا، پھر ناشکرے کی یہی سزا ہوگی۔ وہ چیخیں گے کہ ہمیں یہاں سے نکال دو، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی درخواست رد کر دیں گے کہ اب ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، عمل کی مدت ختم ہو گئی۔ فرمایا اللہ نے انسان کو زمین میں جانشین بنایا، کفر کرنے والے کا وبال اسی پر ہوگا۔ کفر رب کا غضب اور خسارہ بڑھاتا ہے، بری چال چلنے والے پر ہی آتی ہے۔ کفار کے باطل خیالات کا ذکر کر کے ان کی کمزوری بیان کی گئی ہے اور انہیں پچھلے لوگوں کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ آخر میں فرمایا کہ اللہ اگر لوگوں کی بدعمالیوں پر فوراً گرفت کرتا ہے تو زمین پر کوئی متنفس بھی باقی نہ رہتا، مگر وہ اپنے بندوں کو مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ یاسین شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ یاسین کی ابتدائی آیاتوں کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کے ذکر سے سورت کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ آپ کی آمد کا مقصد غفلت دور کرنا ہے۔ اکثر لوگوں کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں، یعنی اکیلے میں بھی خشیت الہی کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے اور قرآن کی پیروی کرتے ہیں۔ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اعمال وہی لکھتا ہے اور ان اعمال کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں، یعنی نیکی کی طرف جانے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ ان اعمال کے جو آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں، اور جو ان اعمال کی پیروی کرتا ہے اس کا گناہ یا ثواب بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پھر ایک بستی کا ذکر کیا گیا جس میں 3 رسول آئے تھے، لیکن ان کی قوم نے ان کا انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ یہ قصہ اگلے پارے میں ختم ہوگا۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔